الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سی مخلوقات بنائی ہیں، ان میں سے کچھ کو عقل عطا فرمائی اور خواہشات نہیں دی، اور کسی کو خواہشات تو دیں مگر عقل نہیں دی۔ انسانوں اور جنوں کو دونوں عطا فرمائی، یعنی عقل بھی اور خواہشات بھی، اور اپنے دین کا پابند بھی کیا۔ اور ایک مخلوق ملائکہ یعنی فرشتوں کو اللہ کریم نے عقل تو عطا فرمائی لیکن خواہشات نہیں دی، وہ صرف اللہ کریم کے احکامات کے پابند ہیں۔ اس کے برعکس ایک مخلوق یعنی جانور، ان کو عقل نہیں دی، صرف خواہشات دی، جدھر مرضی منہ مارا، بھوک مٹائی، اپنی خواہشات پوری کی۔ انسانوں کو اللہ نے دونوں یعنی عقل اور خواہشات دی۔ اب انسان کی مرضی ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ معاشرے میں اس کی عزت ہو، اور عزت ملنے کی عام طور پر دو وجوہات ہوتی ہیں کہ اس کے پاس بے پناہ دولت ہو، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اور دوسری چیز علم، جس کی بنا پر انسان کو عزت ملتی ہے۔ اب مال و دولت اور علم میں فرق کیا ہے؟ مال و دولت عارضی ہے اور اس سے ملنے والی عزت بھی عارضی ہے۔ علم دائمی ہے اور اس سے ملنے والی عزت بھی دائمی ہے۔ مال کی حفاظت انسان کرتا ہے، جبکہ انسان کی حفاظت علم کرتا ہے۔ مال کی وجہ سے انسان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، جبکہ علم کی وجہ سے سکون ملتا ہے۔ مال انسان کو کنجوسی سکھاتا ہے اور علم انسان کو سخاوت سکھاتا ہے اور سخی بناتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اپنے اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا فرمایا اور جاہلوں کو مال دے دیا۔ یاد رکھیں، یہ دونوں چیزیں نعمتیں مشکل سے اکٹھی ملتی ہیں۔ کسی کو اللہ دولت سے نوازتا ہے اور کسی کو علم کی دولت عطا فرماتا ہے، اور کسی کو اولاد دے کر اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں اللہ کریم نے ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے، اور وہ جگہ جنت ہے۔ جس کو جنت مل گئی اس کی تمام خواہشات پوری ہو گئی۔ لیکن دنیا میں کسی انسان کی تمام خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے دولت اور کسی کے لیے علم کا انتخاب کیا، اور ہمارے لیے علم پسند فرمایا۔ بے شک مال ان قریب فنا ہونے والا ہے۔ دنیا میں جتنے امتحان ہوتے ہیں ان کے سوالات پہلے نہیں بتائے جاتے، جبکہ اللہ کریم نے سوالات پہلے ہی بتا دیے ہیں کہ تو ان کے جوابات تیار کر کے میرے سامنے آنا ہے، لیکن وقت نہیں بتایا کہ کب جواب دینا ہے۔ وہ 1 منٹ، گھنٹہ، مہینہ یا سال، کبھی بھی وہ وقت آ سکتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے قریب سے گزرتے تو فرماتے، تمہارا مال و اسباب تقسیم ہو چکا، تمہاری بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے، لیکن علم والوں کا دیا ہوا علم باقی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا جانے والا سجدہ بھی علم کی بنیاد پر تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے شاہ کے نام بتا دیے اور فرشتوں کو نہیں آئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا روشنی والے اور اندھیرے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ اب علم کے ساتھ ایک شرط اور بھی رکھ دی، اور وہ ہے عمل، کیونکہ علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ گدھے کے اوپر لکڑیاں لاد دیں یا کتابیں، اس کے لیے دونوں برابر ہیں، کیونکہ اسے ان کا ادراک ہی نہیں۔ بے عمل عالم کی مثال بھی جانور کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ جاہل ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر وہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ علم سے وابستگی اللہ کے نزدیک ایک بہترین کام ہے، جس کا قرآن پاک میں مختلف واقعات میں ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت لانے کا واقعہ، ایک اہل علم نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورۃ کاف میں ذکر ہے کہ کس طرح ایک علم والے سے سوال و جواب کیے۔ یہ اعزاز صرف اللہ کی طرف سے دیے گئے علم کو حاصل ہے، اور اسے حاصل کر کے اس پر عمل کیا تو اللہ کریم کی قربت نصیب ہو گئی۔ عمل کے بغیر علم بیکار ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے ایک مکان ہو اور اس کا دروازہ نہ ہو، کسی کے پاس چراغ ہو لیکن وہ جل نہ رہا ہو، اور ایسے چراغ کا کیا فائدہ جو روشنی نہ دے۔ لیکن دوستو یاد رکھیں، اگر علم ہے اور عمل بھی ہے لیکن اس کے ساتھ دکھاوا ریاکاری ہے تو سب کچھ ہی بیکار ہے۔ ریاکاری کی نماز شرک ہے جو منہ پر مار دی جائے گی۔ ماں باپ بوڑھے ہیں اور ہر سال عمرہ و حج کیا جا رہا ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کی، صرف دکھاوے کے لیے عمرہ اور حج کیا، کوئی فائدہ نہیں۔ علم عمل کے ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے۔ اس عالم کا کیا فائدہ جو خود بہت امیر ہے لیکن اس کے بہن بھائی فاقے سہ رہے ہیں۔ دوستو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے، اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔